میں وہ چیز کو لائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز قائم ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں تو پھر نماز قائم نہیں ہوئی، کہ بس ہم رمضان کے حد تک کے محدود رکھ دیا اپنے آپ کو کہ رمضان میں نماز پڑھیں گے اور بعد میں مسجدیں خالی. پھر زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. پھر زکوٰۃ صدقات ہے، صدقات کا فرض والی جو کیٹیگری ہے وہ زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے. ہمارے قول و قرار کی ان سب ادا کرتے رہنا. ہمارے قول و قرار کی ان سب باتوں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب پھر گئے. پھر کیا ہوا؟ جو ہمارے لیے قاعدہ ہے وہی بنی اسرائیل کے لیے تھا، تو اس میں چند لوگ ہی اترے بنی اسرائیل کے. ایسا نہیں کہ سب کے سب اس سے پھر گئے. کئی مقامات پہ آیا کہ بس تھوڑے لوگ اس کے مطابق چلے، تو گویا کہ وہ یہود و نصارہ ہونے کے بعد میں بھی جنت میں جائیں گے، لیکن اکثریت نے اس چیز کو نہیں مانا. وہی بگاڑ کی صورت آج ہمارے میں موجود ہے بنی اسرائیل کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، یہ اندیشہ کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی. تو ہم سوچیں اس پر، تھوڑے لوگ اب باقی سب پھر گئے اور تم کو اس اقرار کا اب دھیان بھی نہ رہا. تو کیا تھا اس اقرار کا؟ ان کو دھیان بھی نہ رہا تھا. تو اللہ ہم کو چوکنا کر رہا ہے کہ ہم بھی اس چیز کو سمجھے. پھر آیت نمبر 84، اور ہم نے تم سے یہ قول و قرار لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کرو گے اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر نہ کرو گے. یہ قول و قرار تم نے خود ہی قبول کر لیا تھا اور تم اس کے گواہ بھی ہو. پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے ان کو کہ ہم نے تم سے یہ بھی قول لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، کہ تم جو آپس میں رہتے ہو، تم جو خونی رشتہ دار ہو، تم اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم رشتہ دار ہیں، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مل جل کے رہتے آپس میں، تو یہ ہم خون خرابہ نہیں کریں گے. یہ بھی قول انہوں نے اللہ سے لیا تھا. ہم نے بھی یہ قول لیا. کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم بھی اس قول میں ملوث ہے. ہم بھی لیے ہوئے اس قول کو کہ جب ہم نے ایمان لائے تو ایمان اس بنا پر لائے تھے ہم نے کہ ہم رشتہ داروں کی خون ریزی کریں گے، ان سے یہ جو پہلے آیت آئی ہے کہ رشتہ داروں سے ان کی غلطیوں کو ہم نظر انداز کریں گے، آیت میں مینشن ہے. تو اس کو ہم نے قبول کیا نا اس ایمان کو. تو ہم نے تم سے یہ بھی قول لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کروں گے. یہ کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے، لیکن آج یہ آیت ہم پہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہ قول ہم نے بھی لیا میرے بھائی رفقا محترم، ہم نے بھی لیا، ہم بھی اس چیز کو سمجھے. اور بنی اسرائیل تو اس قول سے ہٹ گئی تھی، اس بل میں گھسی تھی. اللہ آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس بل میں نہ گھسے، اس طرح کی روش اختیار نہ کریں ہم، اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر نہ کروں گے. اور جو اپنے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں ان کو ان کے گھروں سے بے گھر نہ کروں گے. یہ قول و قرار تم نے خود ہی قبول کر لیا تھا. اور پھر جب ایمان لائے تھے آپ نے تو یہ قول و قرار تم نے خود دل سے قبول کیا تھا کہ ہاں ہمارے رشتہ دار کو ہم ایزا کیوں پہنچائیں گے، اس کو گھر سے کیوں نکالیں گے، ہم اس کے لیے تو ہم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ جو ہم سے فرما رہا ہے یہ قول تو واہ بہترین قول ہے. یہ تو بہترین قول ہونے کے بعد میں لینے کے بعد میں بھی بنی اسرائیل نکلی. آج جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ اس میں سے نکلے ہوئے ہیں. آپ غور کریں، امت مسلمہ نکلی ہوئی ہے، اکثریت اس میں غرق ہے، اور تم اس کے گواہ بھی ہو. اور اس کی گواہ بنی اسرائیل بھی تھے کہ ہم نکلے اور ہم بھی آج نظر ڈالیں ہم امت مسلمہ پر. کیا حال ہے ان کا کہ ہم جب کہیں پر بستے پلاٹ لیتے تو پلاٹ پڑے رہتے، ہم ہمارا گھر بنا لیتے تو کوئی ہمارا دوست رہتا ہے بھائی آپ کا پلاٹ ہے نا یہاں پر، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے آئیے نا آپ وہاں گھر بنائیے نا، آپ گھر بنا لیجیے وہاں پر، آپ آئیے وہاں پر. ہم چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے یہاں پر، آبادی ہو یا مسجد تعمیر ہو. لیکن جب وہ آ جاتا وہاں پر کہیں پر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے تو ہم یہ چاہتے کہ اس سے ہماری اور مزید رشتہ داری قائم ہو، ہماری بیٹی وہاں دے دے، وہ ہمارے کو اپنے گھر کی بیٹی دے دے ہمارے بچے کو. اس طرح سے معاملہ کہ ہم قریب آئے ہمارے رشتہ داروں کے. اور پھر جب اختلاف ہوتا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر معاملہ یہ رہتا کہ اس کو پڑوس میں رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی آپ بیچ ڈالو یہاں پر. کیسی حرکت کی آپ کے لڑکے نے؟ آئے دن ہوتے رہتی معاملہ کہ اس کے لڑکے نے کوئی حرکت کیا، کسی غیر مسلم یا کوئی مسلم اس کے ساتھ میں اس کو لے کے بھاگ گیا.
اب حرکت تو اس کے لڑکے نے غلط کیا، غلطی ہوئی، بعد میں پشیمان ہو کے آ بھی گیا، یا پھر شادی کر کے آ گیا اس کے ساتھ میں، اس لڑکی کے ایمان کے ساتھ میں، اب آ گیا تو نہیں بھائی ہمارے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا، اب آپ گھر بیچو آپ کا. تو مخالفت، جو قریبی رشتہ خونی رشتہ اس کی مخالفت، مسلم وہ اس کی مخالفت، اس کے ماں باپ پریشان، ارے بھائی وہ پشیمان ہے، وہ نظروں سے نظریں ملانے کو تیار نہیں، لیکن گھر بیچو آپ کا پلاٹ. تو اس کو پریشر ڈالے جاتا ہمارے پاس سے نکل جاؤ، پھر نکل جاؤ، نکلنے کے بعد میں کہیں تو پڑوس سے نکل جاؤ، اس طرح سے ہوائی چلی جاتی. پھر محلے سے کالونی سے نکل جاؤ، کالونی والے رکھنے کے لیے تیار نہیں. گاؤں میں تو اکثر دیکھنے کو ملتا، گاؤں سے نکال دیتے، چلو نکل جاؤ. پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کسی گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا تو گھر میں اس کے جو بھائی ہے وہ رکھنے کو تیار نہیں. اب یہ حرکت نہیں ہے، کسی بھی طرح کی اور بھی کوئی دوسری بھی حرکت کسی نے کر لیا جبکہ وہ پشیمان، تو اس کو رکھنے کے گھر میں تیار نہیں کہ ہم نہیں رکھیں گے، باوجود اس کے کہ اس کا وراثت میں حصہ اس گھر میں، اس کے باپ کا حصہ، تو بھی نکل جا اور تو سپورٹ کر، اس کے ماں باپ اس کا سپورٹ کرتے تو چلو ماں باپ بھی نکل جاؤ گھر میں سے، وہ بھی نہیں ہونا ماں باپ بھی ہونا، ارے وراثت میں حصہ ہے ان کا، اس کے بعد میں بھی ان کو نکالنے کے لیے تیار نہیں. وہ 1% کا حصہ کیوں نہیں ہوتا ان کا، اگر وراثت میں حصہ ہے تو ان کا اپنا گھر ہے، لیکن نہیں، ان کو یہ معاملہ ہم رکھنے کو تیار نہیں، کیونکہ نفس پرست ہم، جن کے لیے ہم جان لٹانے کے لیے تیار تھے. یہاں تک کہ معاملہ دیکھنے کو ملے معاشرے میں. آپ بھی غور کریں کہ بھائی یہ گھر میں نہ رہیے، ہمارے پڑوس میں نہ رہیے، ہمارے محلے میں نہ رہیے، اگر رہا اس نے تو ہم قانونی کارروائی کریں گے، ہم پولیس تھانے میں رپورٹ کریں گے کسی بھی معاملے میں. پھر ایسا معاملہ آیا تو ہم مرڈر کرنے کو بھی نہیں ڈریں گے، خون ریزی بھی کریں گے. وہی چیز یہاں پر آ رہی ہے. اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر نہ کرو، اللہ منع فرما رہا ہے. آپس میں خون خرابہ نہ کرو، تو اس کو دعوت دی جاتی، اس کو چیتاونی دی جاتی کہ ہم ایسا ایسا کریں گے، وہ حالت خراب نہ ہو کرے. اس کے ماں باپ بیچارے گھر سے نکل جاتے ہیں، محلے سے نکل جاتے، پڑوس سے گھر بیچ ڈالتے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں میرے بھائی. اور اتنا ہونے کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، آگے آیت میں اور وہ چیزیں آ رہی ہے کہ بعد میں پھر یہ ہوتا کہ دل میں تو ہمدردی ہوتی، جب وہ دور چلے جاتا ہے کسی معاملے میں پھنسا دشمنوں کے اس میں، جیسے حالات خراب ہو گئے، دنگا ہو گیا، تو اب غیر مسلم جو غلط لوگ ہیں ان کے بیچ میں پھنس گیا، تو پھر ان سے بچانے کے لیے پھر سب ایک ہو جاتے، پھر اس کو بچایا جاتا. یا انفرادی سطح پہ کسی کا جھگڑا بھی کسی سے ہو گیا اور اس کا ذرا سا خون بہہ گیا یا اس کو کسی نے مارا، تو پھر سب سے پہلے دوڑتے ہوئے یہ جاتے ہیں، اس کو چھڑا کے لائیں گے، اس کی ضمانت لیں گے، کیونکہ دل مانتا نہیں، کیونکہ خونی رشتہ تھا، دل مانتا نہیں کیونکہ ایمان والا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پہلے کیوں نکالے بھائی اس کو، پھر اے میرے بندے پہلے کیوں نکالا، گھر سے نکال دیا، پڑوس سے نکال دیا، بعد میں پھر اس کے لیے دوڑ دو. پھر تم ہو کہ اپنے ہی بھائی بند کو قتل کرتے ہو اور اپنی ہی برادری کے بہت سے لوگوں کے گھر اجاڑتے ہو. گھر اجاڑ دینا، بیچنے لگا دینا گھر، خون ریزی کرنا، تلواریں نکال لینا، نہیں پڑوس میں رہنے دیں گے، نہیں گھر میں رہنے دیں گے، جب بکیں گا جب وراثت کا تیرا حصہ دے دیں گے، چلو چلے جاؤ بھی، نکل جاؤ یہاں سے. اور ظلم و گناہ پر جتے بازی اور ٹولی بازی کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ ایک طرح کا ظلم ہے، یہ ایک طرح کا گناہ ہے. اس پر کیا کرتے، جتے بازی کرتے، باقاعدہ ایک اپنی یہ بنا لیتے کہ ہاں بھائی تو بھی نہیں، ہم بھی نہیں رکھتے، محلے والوں نے بھی نہیں رکھنا چاہیے، پڑوس نے بھی نہیں رکھنا، رشتہ داروں نے بائیکاٹ کرنے کو انہیں اس کا، اس طرح سے. اور ظلم و گناہ پر جتے بازی اور ٹولی بازی کرتے ہو. ظلم و گناہ پر کہ اس سے کوئی گناہ ہوا تھا، گناہ کی حرکت ہو گئی، اس نے کبھی کوئی ظلم کیا اپنے ساتھ میں، ارے تو اس کو نظر انداز کرو میرے بھائی. کیا اس کے ظلم کا جواب، اس کی بیوقوفی کا جواب آپ بھی بیوقوفی سے دیں گے اور ایسا جواب دیں گے کہ اس نے تو ظلم آپ پر انفرادی طور پہ کیا، گھر سے تو نہیں نکالا، آپ اس کو گھر سے نکالنے کو تیار، پڑوس سے نکالنے کو تیار نہیں، نکال دیتے ہیں، معاشرے سے نکالنے کو تیار، رشتہ داروں کا سے بائیکاٹ کرنے کو تیار. آپ اس ایسی ذلیل حرکت پہ اتر آنا. تو بنی اسرائیل اس حرکت پر اتر آئی تھی اور اللہ چوکن نہ کر رہا ہے ایمان والوں کو کہ وہ اتر کے نہ آئے. لیکن ہمارے قوم میں، امت مسلمہ میں یہ چیز رشتہ داروں میں
آپس میں یہ چیزیں ملیں گی آپ کو جس سے نکلنے کی ضرورت ہے. کئی گھر اس طرح سے پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں. اور اگر تمہاری برادری کے یہی لوگ جنگ میں غیر کی پکڑ میں آ جائیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑانے میں دوڑ دھوپ بھاگ کرتے ہو، جبکہ تم کو اور اگر تمہاری برادری کی، دیکھیے کتنی خاص بات آئی یہاں پر، اور تمہاری برادری کے یہی لوگ جنگ میں غیر کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑانے میں دوڑ بھاگ کرتے ہو، جبکہ تم پر ان کا گھر سے بے گھر کرنا ہی حرام تھا. تو کیا تم کتاب اللہ کے صرف بعض حصوں کو مانو گے اور کچھ حصے کا انکار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ جب یہ لوگ جنگ میں پکڑے جاتے تھے، اب جنگ کے معنی بھی میں میرے درس پر میں بتایا کہ ایک ہوتی ہے جنگ کی ابتدا، ایک ہوتی ہے انتہا. جنگ کے میدان میں ابتدا آپس میں جو ڈسپیوٹ ہوتا، تو جب جنگ ہوتی غیروں سے یا کوئی دنگا ہو گیا، جب وہ پکڑے جاتا تھانے میں، غلط اس کو وہ لگ گئی، کوئی قلم لگا دیے، دنگے قلم لگا دیے، تو وہاں پر جا کے پھر یہی لوگ جا کے ضمانت لیتے. اس کو کسی نے ارے بھائی چھڑاؤ نا میرے فلاں، تو نے تو گھر